subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شبانہ کلثوم کراچی سے یہ بہن سوال کرتی ہیں کہ قرآن پاک بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے سے بچھڑ جانے والوں کو قرآن پاک کا ثواب کس طرح سے بخشا جاتا ہے؟ یعنی کہ بہن کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے رشتہ دار، کسی کے عزیز یا کسی کے والدین ماں باپ اس دنیا سے رخصت کر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، اب انہیں قرآن پاک کا ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ کس طریقہ سے قرآن پاک بخشا جاتا ہے؟ یہ بات بالکل آسان اور عام فہم انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں، اچھے طریقہ سے سمجھ لیں کہ کس طرح سے قرآن پاک کا ثواب بخشا جاتا ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے تو آپ یہ یاد رکھیں کہ جب آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے تو اس وقت آپ کی نیت کیا تھی؟ اگر تو آپ کی نیت یہ تھی کہ میں اپنے مرحوم والد یا اپنی والدہ مرحومہ کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، تو پھر اس کے بعد جیسے جیسے آپ قرآن پاک پڑھتے جائیں گے ادھر ان کی روحوں کو ثواب پہنچتا چلا جائے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت مکمل ہو جانے کے بعد اگر آپ زبان سے دعا نہ بھی کریں تب بھی بغیر کسی شک و شبہ کے جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہوگا اس کا ثواب ان کی روحوں کو پہنچ جائے گا، کیونکہ بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہی یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ کی نیت یہ تھی کہ میں جو کچھ بھی پڑھ رہا ہوں اپنے مرحوم والد یا اپنی مرحومہ والدہ کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ آپ یہاں سے پڑھتے جائیں گے تو اس کا ثواب ان کی ارواح کو پہنچتا جائے گا۔ پھر اس کے لیے قرآن پاک کی تلاوت مکمل ہو جانے کے بعد آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، لہٰذا اگر آپ زبان سے نہیں بھی کہیں گے تب بھی ان کی روحوں کو آپ کے پڑھے گئے قرآن پاک کا ثواب پہنچ جائے گا۔ ایک طریقہ تو قرآن پاک بخشنے کا یہ تھا۔ اب دوسرا طریقہ سمجھیں۔ اگر تو آپ نے پہلے نیت نہیں کی، آپ کی پہلے کوئی نیت نہیں تھی، اب آپ نے قرآن پاک مکمل کر لیا ہے، قرآن پاک مکمل ہو جانے کے بعد اگر آپ دل میں یہ ارادہ کریں، دل میں یہ نیت کریں کہ میں نے جتنا بھی قرآن پاک پڑھا ہے اس کا ثواب اپنے والد یا والدہ مرحومہ کو بخشتا ہوں یا بخشتی ہوں، تب بھی بغیر کسی شک و شبہ کے پورے قرآن پاک یا جتنا بھی آپ نے تلاوت کی ہے اس کا ثواب ان کی روحوں کو پہنچ جائے گا۔ یہ تھا ایصال ثواب کرنے کا دوسرا طریقہ۔ اب تیسرا طریقہ بھی سمجھ لیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر تو آپ زبان سے کہنا چاہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا چاہیں، اس طریقہ سے اگر بخشنا چاہتے ہیں تو یہ بھی بالکل آسان ہے، اسے بھی یاد کر لیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو اللہ کی حمد و ثنا کریں، یعنی کہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد یہ دعا کریں کہ اے اللہ، جو کچھ بھی میں نے قرآن پاک پڑھا ہے، جو کچھ بھی میں نے ذکر اذکار کیے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھا ہے، سورۃ یاسین کی تلاوت کی ہے، درود پاک پڑھا ہے، اس سارے کا ثواب میں تیرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں تحفتاً پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ اس کے بعد پھر یہ کہیں کہ اس سارے کا ثواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے حضور کی آل، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، اولیاء اعظام کی روحوں کو پہنچاتا ہوں، قبول فرما۔ اس کے بعد پھر کہیں کہ اے اللہ، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے اس قرآن پاک اور ذکر اذکار کا ثواب اپنے والد یا والدہ یا کسی بھی رشتہ دار جس کو بھی ثواب پہنچانا ہو اس کا نام لے کر عرض کریں کہ اس کی روحوں کو بخشتا ہوں، قبول فرما، اس کے درجات بلند فرما، اس کی قبر کی منازل کو آسان فرما، اس کی قبر تا حد نگاہ کشادہ فرما۔ یا اللہ، دنیا کی زندگی میں اس سے بتقاضۂ بشریت اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی تھی اس سے درگزر فرما۔ یا اللہ، اس کی قبر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔
یا اللہ ہماری اس التجا کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ کر دعا مکمل کر لیں۔ تو یہ طریقہ ہے قرآن پاک بخشنے کا۔ اس طریقہ سے آپ قرآن پاک بخش سکتے ہیں، ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھ لیا ہے، اب کس سے جا کر بخشوائیں، کس شخص کو ڈھونڈیں جو قرآن پاک ہمارے مرحومین کو بخش دے۔ تو یہ بالکل ہی انہونی سی بات ہے۔ جب آپ نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا ہے، جس کے لیے بھی ارادہ کیا ہے، تو ان کی روح کو بغیر کسی شک و شبہ کے پورا ثواب اللہ کے فضل و کرم سے پہنچ جاتا ہے۔ اگر آپ دعا کریں گے تو دعا کا طریقہ بھی آپ کو یاد کرا دیا ہے۔ ایصال ثواب سے متعلق کچھ دوستوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ جی جو مر گیا ہے اب اس کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، دعا مانگنے سے اس مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہ جب بندہ اس فانی دنیا سے کوچ کر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جب زندہ تھا نمازیں پڑھتا تھا، زکاتیں دیا کرتا تھا، صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا، روزے رکھا کرتا تھا، لوگوں کے فلاح و بہبود کے کام کیا کرتا تھا، لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کیا کرتا تھا، اب یہ ساری نیکیاں اس کے چلے جانے کے بعد ختم ہو گئی ہیں، کیونکہ وہ زندہ نہیں ہے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کر سکتا، ذکر اذکار بھی نہیں کر سکتا، روزے بھی نہیں رکھ سکتا، حج بھی نہیں کر سکتا، صدقہ و خیرات بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جب وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کے اعمال کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ منقطع ہو گیا ہے، ختم ہو چکا ہے، بند ہو گیا ہے۔ اب اس حوالے سے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس مرحوم کے لیے دعا نہ کرو، دعا اسے کوئی فائدہ نہیں دیتی، جبکہ کونین کے والی آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے ظاہری اعمال کا سلسلہ تو بند ہو جاتا ہے، اس کے سارے اعمال کے بند ہو جانے کے باوجود بھی 3 اعمال ایسے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو سنیں وہ کون کون سے 3 اعمال ہیں جو مرنے کے بعد بھی مرنے والے کو فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقۃ جاریۃ، کہ ایک صدقہ جاریہ ہے، یعنی کسی علاقے میں پانی کا مسئلہ تھا، وہ نلکا لگوا کر گیا یا فلٹر لگوا کر گیا، جب تک لوگ ان سے پانی پیتے رہیں گے تب تک اسے ان کا ثواب ملتا رہے گا۔ کہیں مسجد کی ضرورت تھی، مسجد بنوا کر گیا ہے، جب تک لوگ وہاں نماز اور قرآن پڑھتے رہیں گے اسے ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو یہ ہے کہ اگر صدقہ جاریہ چھوڑ کر گیا ہے مرنے کے بعد بھی اسے اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ دوسری چیز، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، ایسا علم لوگوں میں چھوڑ کر گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ علم بھی اسے اس کے مرنے کے بعد بلندی درجات کا سبب بنتا ہے۔ تیسری اور اہم چیز وہ یہ ہے کہ وَأَوْلَادٍ صَالِحٍ، ایسی نیک اولاد چھوڑ کر گیا، يَدْعُو لَهُ، جو ان کے مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی رہتی ہے، گڑ گڑ کر رو رو کر دعا کرتی رہتی ہے کہ اے اللہ ہمارے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان سے اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی تھی تو ہم ان کی طرف سے تیری بارگاہ میں بخشش کی دعا کرتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے التجا کرتے ہیں، ان کی ان کمیوں کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے چلے جانے کے بعد بندے کے لیے کی گئی دعا اس کی مغفرت اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے، اس کی بخشش اور کامیابی و کامرانی کا سبب ہوتی ہے۔ اس لیے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کا اعتراض بے جا ہے، اللہ پاک انہیں ہدایت دے۔ امید ہے آپ کو ایصال ثواب کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا اور اس کی اہمیت کا بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ اب بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز اس کا جواب بھی پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔